السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 5۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل شیث علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساق عرش یعنی کہ سب سے بلند آسمان پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان اور محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا ہے کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا گیا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طوبیٰ کے پتوں اور سدرۃ المنتہیٰ پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ واللہ اعلم، اللہ ہی جانتا ہے باقی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں بہت سے دوسرے تاریخی حوادث اور واقعات کی مانند کوئی قطع نظر موجود نہیں ہے، کیونکہ قابل اعتبار تاریخی کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے نام اور تعداد کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ شاید ان کے تاریخ اور درج تحریر میں آنے کا زمانہ طولانی یعنی کہ طویل ہو یا سب کے نام اہم نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ حضرت قاضی ناصر الدین بیضاوی اپنی کتاب نظام تواریخ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے فرزندوں کے بارے میں لکھتے ہیں، حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تھیں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی۔ ہر باطن کے مادے کو دوسرے باطن کے نر کے ساتھ پیدا کیا جاتا تھا، یعنی ایک باطن کے مادے کو دوسرے باطن کے نر سے شادی کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں آگے لکھتے ہیں، اماں حوا علیہ السلام نے 120 باطن سے فرزندوں کو جنم دیا اور قابل چوتھے باطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک باطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اور بعض روایات میں بیٹی کا بھی ذکر نہیں ملتا۔ اس کا نام شیث رکھا گیا اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ اس نظریہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے 239 یعنی کہ 239 فرزند تھے۔ امام ابن جریح رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ایک قول نقل کیا ہے جس کے مطابق آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے یعنی 20 جوڑے۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہوتے گئے، جیسا کہ پچھلی قسط میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان میں ہونے والے نکاحوں کے بارے میں جو نظریات انہیں پیش کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے ازواج کے بارے میں اسلامی دانشوروں کے درمیان 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک زمانہ میں چونکہ خدا کی طرف سے بھائی بہن کے درمیان ازواج کے حرام ہونے کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا اور انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے سوا کوئی رستہ نہیں تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بھائی بہن کے درمیان ازدواج عمل میں آیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بہن بھائی کے درمیان ازدواج عمل میں آیا۔ نظریہ نمبر 2 یہ ہے کہ چونکہ محرم کے ساتھ ازدواج کرنا قابل عمل ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کا آپس میں ازدواج کرنا ممکن نہیں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے زمین پر موجود دوسری مخلوق کی بیٹیوں سے شادی کی۔ جب اس کے بعد ان کے فرزندوں آپس میں چچیرے بھائی بن گئے تو ان کے درمیان ازدواجی زندگی عمل میں آ گئی اور اس طرح انسانی زندگی پھیل گئی۔
یہ سوال قدیم زمانہ سے زہر بحث رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے کن سے ازدواج کیا؟ کیا انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ازدواج کیا؟ کیا انہوں نے جنس ملک یا جن کی بیٹیوں سے شادی کی ہے؟ کیا انہوں نے دوسرے انسانوں سے شادی کی ہے؟ اگر انہوں نے اپنی بہنوں سے شادی کی ہو تو تمام ادیان و شرع کے درمیان بھائی بہن کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کے پیش نظر اس ازدواج کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں اسلامی دانشوروں کے درمیان دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ہر نظریے کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث سے کچھ دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے چونکہ اس زمانہ آغاز خلقت میں خداوندی متعارف کی طرف سے بہن بھائی کے درمیان ازدواج کے حرام ہونے کے قانون اعلان نہیں ہوا تھا، اور دوسری جانب سے انسانی نسل کی بقا کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں بہن بھائی کے درمیان شادی انجام پائی ہے، کیونکہ قانون نافذ کرنے کا حق خداوند تعالیٰ کو ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الحکم الا اللہ، یعنی کہ حکم صرف خدا کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی خلقت کے بعد جب پہلا مرحلہ ازدواج حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے بالفصل فرزندوں میں بھائی اور بہن کے درمیان انجام پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کے بیٹوں سے شادی کی ہے، چونکہ اس زمانے میں دنیا میں انسانی نسل انہی فرزندوں میں منحصر تھی، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں یہ مسئلہ تعجب خیز ہے، چونکہ یہ مسئلہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شرع سے بھی صرف خداوند تعالیٰ کا حکم اور اس کا کام ہے، لہٰذا وہ ایک دن کسی کام کو حلال اور دوسرے دن اسی کام کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ تو باقی جو قسط چل رہی ہے یہ قسط نمبر 6 میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا آگے کیا سسٹم چلتا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے جو چینل پہ نئے ہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔